اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی۔ استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں ہم فی الحال اس کیس پر کوئی ٹپنی نہیں کریں گے۔ مسجد کمیٹی کو اپنے قانونی وکلپوں کے استعمال کا موقع ملے۔ سنبھل کیس میں سپریم کورٹ کی ٹپنی۔ آئیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میرا ایمان بول رہا ہے، میرا یقین بول رہا ہے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی ہر ستم کا جواب آئے گا۔ دیکھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو میں پھر سے پڑھتا ہوں، مجھے پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھا کر کے دعا چاہیے، کیونکہ جس دور میں بول رہا ہوں یہ بولنا بہت مشکل ہے۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جان ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کر رہا ہوں کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کیا شمیم کے چہرے پہ کوئی شکن؟ نہیں دیکھا نا؟ دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ نے تمام مشکلوں میں کبھی دیکھا عمران کے چہرے پہ شکن؟ نہیں دیکھا۔ ہم تمام طرح کی دشواریاں جھیلتے ہیں لیکن مسکراتے ہیں۔ ہم اس لیے مسکراتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو حوصلہ رہے، یہ مسکراتے رہیں، یہ کمزور نہ پڑیں۔ تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ اور ہم جیسے جتنے لوگ ہیں انہیں ہمیشہ دشواریاں جھیلنی ہیں۔ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں دشواریاں جھیلنے کے لیے، اس لیے مایوس مت ہونا۔ عمران مصرے پڑھ رہا ہے کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہماری فطرت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مصرے ہیں کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں۔ ان اندھیری سیاہ راتوں میں
ایک دیا ہم جلا کے نکلے ہیں، ہاں اگر مسکرا کے نکلے ہیں، زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں آپ۔ تھک تو نہیں گئے؟ جب آپ کو لگے کہ آپ تھک گئے تو مجھے بتا دینا، میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں نہیں تھکا ہوں، میں مسلسل چل رہا ہوں لیکن تھکا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ آنے والی صدیوں تک نہیں تھکوں گا، یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے، لہٰذا تم ایسا زمانہ پاؤ تو میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں جلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی، اس میں سے کچھ خوشبو لونڈی کو لگائی، پھر اسے اپنے رخساروں پر مل لیا، اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ فائدہ: خلوق ایک قسم کی مرکب خوشبو کا نام ہے جس کے اجزاء میں کثرت حصہ زعفران کا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی اور مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہم السلام کے درجہ پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو کیونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء۔